والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فكما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، جس طرح اولاد کا اپنے والدین پر حق ہے، جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے، اسی طرح جس طرح یہ دو حقوق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس میں تیسرا حق میاں بیوی کے درمیان آپس میں ایک دوسرے پر حق ہے، استاد کا شاگرد پر حق ہے، شاگرد کا استاد پر حق ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اللہ نے ان تمام کے حقوق بتلائے ہیں بالکل بعینہ، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، اور جب پڑوسیوں کے حقوق بتلا دیے تو پھر میرے عزیزوں آخر میں ایک حق لین دین کرنے والوں کا ہے، تجارت کرنے والوں کا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حق بتلایا ہے کہ جس طرح ان لوگوں کا دوسروں پر حق ہے، بالکل اسی طرح ایک تاجر کا بھی دوسرے تاجر پر حق ہے۔ اور جو حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے معزز بندوں کو دیا، وہی اللہ کا حکم اپنے ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے عطا کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پہلا حکم اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو دیا، یا ایھا الرسل کہہ کر کہ اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے حکم کو میرے بندوں تک پہنچانے والوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک صالح اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کیا کرتے ہو سب کا جاننے والا ایک اللہ ہے۔ یہی حکم اللہ نے اپنے بندوں کو کیسے دیا؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، قربان جائیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پر، فرمایا جب اللہ اپنے بندے سے بے حد درجے محبت فرماتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں آمنو۔ قرآن میں بار بار فرمایا آمنو، 99 جگہ اللہ رب العالمین نے 99 مقام پر قرآن مجید میں آمنو کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہے، اور جس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟
پاکیزہ سنت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص بڑا محبوب ہے جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، محنت مزدوری کرے، مشقت برداشت کرے، لین دین تجارت کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور ہمارا تجارت کا کام، لین دین سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس شخص نے دھوکہ دہی کی تجارت کے اندر، وہ ہم میں سے نہیں۔ من غش فلیس منا، مومن کی تو شان نہیں کہ وہ دھوکہ بازی کرے، مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن بندے کو نقصان پہنچائے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آداب بتلاتے ہیں، تجارت کا طرز عمل بتلاتے ہیں کہ تجارت ایک بندہ کس طرح کرے۔ چلیں میرے عزیزو، نبی کی پیاری سنت کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس طرح کی شکایات ہیں، اس طرح کی باتیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فوراً پوچھا بتاؤ تمہارے گھر میں کیا کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ میرا پورا گھر صاف ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ بتلایا یا رسول اللہ ایک ٹاٹ کی بنائی ہوئی چادر ہے جسے ہم اوڑھتے بھی ہیں، جسے ہم بچھاتے بھی ہیں۔ اور دوسری چیز حضور علیہ السلام نے پوچھی کہ کیا ہے؟ بتلایا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے جس کے اندر ہم سیر و سیب ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ صحابی یہ دونوں چیزیں لاتے ہیں، اور اتنے میں حضور علیہ السلام ان دونوں چیزوں کو نیلام کر دیتے ہیں 2 درہم میں۔ کتنے درہم میں؟ 2 درہم میں۔ توجہ رکھنا، 2 درہم میں نیلام کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دراہم صحابی کے ہاتھ میں تھما دیے اور فرمایا کہ 1 درہم سے اپنے گھر کے لیے کوئی کھانے پینے کی اشیاء خرید کر لے جاؤ، اور دوسرے درہم سے ایک کلاڑی خرید کر لے آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے صحابی ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی، ایک راستہ بتلایا اور انہوں نے عمل کیا۔ صحابی گئے، 1 درہم سے خرید و فروخت کی، کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور وہ گھر میں دے دی، اور دوسرے درہم سے ایک کلاڑی خریدی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں ایک دستہ لگایا اور وہ صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ جنگلات میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور مارکیٹ بازاروں میں بیچ کر آؤ۔ وہ صحابی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ گئے اور انہوں نے پورے 15 دن کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ کتنے دنوں کے بعد؟ 15 دنوں کے بعد حضور سے ملاقات کی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے مشورے پر چلا ہوں، 1 کلاڑی سے کام شروع کیا، الحمدللہ 15 دن کے اندر میں نے 10 دراہم اپنا منافع کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ ایک بندہ دوسروں سے بھیک مانگے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دوسروں سے اپنی حاجت پوری کروائے، اس سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں اس شخص سے کہ جو اپنی محنت مزدوری کر کے کوئی چیز کما کر لائے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین، روز محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ساری امت پوری خلقت جمع ہوگی، اور اللہ اس محنت مزدوری کرنے والے کو بھیک مانگنے کے داغداری سے اللہ محفوظ کر دیں گے۔ بھیک مانگنا کتنی بڑی عجیب بات ہے، لوگ آج دھڑلے کے ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کتنی عجیب بات ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تو نہیں بتلایا کہ آپ بس ارب کرب پتی بنو اور تب جا کے آپ کی تجارت، نہ میرے عزیزو، تجارت ایک قلم اور دوات سے بھی کی جاتی ہے۔ محنت، مزدوری، یہ اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب کو بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑی محبوب چیزیں ہیں یہ تجارت کرنا۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے، اے میرے صحابہ، مجھے تجارت کا عمل اور تجارت کا لین دین بڑا پسند ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، وہ اپنی مزدوری کیا کرتے تھے اور مزدوری سے کمائے ہوئے رقم وہ اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اپنے گھر بار پر خرچ کرتے تھے۔ کلوا من الطیبات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ مال کھائیں۔ پاکیزہ مال کھانے کا فائدہ کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، ہمیں پاکیزہ مال سے ملے گا کیا؟ ارے میرے عزیزو، حضور بتلاتے ہیں کہ ایک شخص آیا بڑے دور دراز سے سفر کر کے مقدس جگہ پر، مقدس مقام کی طرف سفر کرتا ہے، اور پراگندہ بال، چہرے پر غبار ہے، کپڑوں پر بہت ہی زیادہ دھول مٹی ہے، اور وہ آئے اور اللہ سے دعا کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام کا۔ بتلایا کہ یہ سارے اعمال حرام کے کرتا ہے، اس کے باوجود اگر یہ اللہ کے سامنے عبادات کرتا ہے، نہ اس کے عبادات قبول ہیں نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ کیوں؟ اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا کھانا، اس کا پہنا ہوا بھی۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے ایک جوڑے میں، اور اس جوڑے کا ایک داغا بھی حرام سے کمایا ہوا ہو، فرمایا اس کی 40 سال کی عبادت ضائع ہو، اور اللہ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے کہ جو شخص تجارت کے اندر جھوٹی قسمیں کھائے، جیسے ہے نا کہ بھئی یہ چیز ہے، ایک چیز بتلائے اور کہے کہ قسم سے اللہ کی قسم واللہ مجھے اس میں 10 روپے کی بچت ہے اور یہ میں 10 روپے کا خریدا ہے۔ ارے میرے عزیزو، آپ نے 10 کا کمایا، 20 کا کمایا، جتنا کی بھی، لیکن آپ اپنی تجارت کے اموال پر قسم نہ کھائیں۔ آپ اپنے دلوں میں سوچیں، آج تک ہر تاجر یہ کرتا آ رہا ہے، وہ اپنے مال پر فخر سے قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن 3 بندوں سے جھگڑا کروں گا، اور اللہ کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور فرمایا کہ جس سے اللہ جھگڑا کریں گے وہ تو خسارے میں پڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پہلا وہ شخص ہے پہلا شخص وہ ہے جس نے قسم کھائی، اپنے تجارت کے مال پر اللہ کی قسم کھا کر وہ اپنے تجارت کے مال کو بیچتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس شخص سے جھگڑا کروں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو آزاد شخص کو بیچ دے اور اس کی قیمت کھا جائے، اللہ رب العالمین اس سے بھی جھگڑا کریں گے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے میرے عزیزو
کہ جو ایک مزدور اپنے مالک کے ہاں کام کرے، اسے ایک کام پر لگایا، اس سے پورے دن کام لیا، کام لینے کے بعد اسے ذلیل کر دے، اسے اس کا حق پورا نہ دے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے شخص سے بھی میرا جھگڑا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارا دن، پورا دن آپ کے ہاں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے آپ کو کھلا رہا، اللہ اس کے ذریعے آپ کو غنی کر رہا ہے۔ آپ تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مزدوری پسینہ اس کا نکل رہا، خون پسینہ اپنا یہ ایک کر رہا ہے، اس کے باوجود جب یہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائے تو اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جانے سے پہلے اس کے جیب بھر دیا جائے، اس پر ظلم نہ کرے، یہ ظلم ہے۔ اور تجارت کے اندر میرے عزیزوں جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ چھوڑ دے، من غش فلیس منا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا تو یہ ایک منافق کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال اللہ ہم تمام کو بے حد و بے حساب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔